کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے بیان کو تسلسل کے ساتھ اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری، اہل مدینہ کا استقبال، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کے قیام تک کے حوالے سے گفتگو تفصیل سے کی ہے۔ آج انشاءاللہ اسی مدنی زندگی میں اب جب آپ تشریف لے آئے تو آگے کیا آپ کے سامنے چیلنجز تھے، مسلمانوں کے سامنے اب اگلی زندگی کیسے ہونے والی تھی؟ اس سے پہلے صرف مکہ میں تھے، اب مکہ کے مظالم 13 سالہ مظالم کے بعد ایک نیا وطن بنانے کا پروگرام بنا، اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ آپ اپنا پرانا 50 سالہ باپ دادا کا علاقہ چھوڑ کر جب نئے علاقے میں جائیں گے تو وہاں بسنا، وہاں رہنا کوئی روٹین کی بات نہیں ہوتی، بڑے مشکل حالات ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب اکثریت ایسے لوگوں کی ہو جو بخوشی وہاں سے نہ آئے ہوں بلکہ ان کو نکلنے پر مجبور کر دیا گیا ہو، اور اس حال میں نکلے ہوں کہ اپنے گھر کا ساز و سامان بھی نہ لا سکے ہوں، یا کافروں نے چھین لیا یا اونے پونے داموں بیچنا پڑا۔ سامان یہ نہیں ہے کہ ہم نے شفٹنگ کی یہاں سے اسلام آباد اور ایک بڑا سارا ٹرک بھر کے سامان کا دو لے کر ہم گئے اور وہاں جا کے ہم نے گھر کو سیٹ کیا اور سجا لیا، ایسا نہیں تھا۔ خالی ہاتھ وہاں سے نکلے تھے اور مدینہ منورہ پہنچے تو ان میں سے بیشتر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ چند وہ لوگ تھے جو وہاں صاحب ثروت تھے تو کچھ مال پیسے کی شکل میں ان کے پاس تھا۔ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری معیشت 40,000 درہم کی ہوا کرتی تھی، جب میں مکہ سے مدینہ پہنچا تو میرے پاس 5,000 درہم تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ اور لوگ جن کے پاس شاید کچھ مال ہو، لیکن جو اکثریت تھی ان کے مالی حالات اس طرح کے نہیں تھے۔ اب جب آپ تشریف لائے مدینہ منورہ کے اندر تو آپ کے سامنے بڑے بڑے چیلنج تھے، ان میں سے ہم چند کا آج ذکر کریں گے۔ پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر جو آپ کی مدنی زندگی ہے وہ 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں فتنے اور اضطراب ہوا۔ پہلا مرحلہ، اس کے اندر زبردست قسم کی آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، غزوہ بدر ہو رہی ہے، احد ہو رہی ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کر صلح حدیبیہ ہوئی کفار مکہ کے ساتھ، تو اس کے نتیجے میں ایک طرح کا وہ جو بڑا دشمن چلا آ رہا تھا اس کے ساتھ ایک 10 سالہ نو وار پیکٹ، جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا مرحلہ بھی تھا جس کے اندر جو آپ کے لوکل لوگ تھے، یعنی اب مدینہ منورہ کے اندر 3 طرح کے لوگ آباد تھے۔ ہمیں مدینہ کے حالات کو آگے لے کر چلنے سے پہلے تھوڑا سا وہاں کے حالات کو دیکھنا ہوگا۔ 3 طرح کے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ ایک وہ لوگ انصار میں سے جو مسلمان ہو چکے تھے، پہلے وہ لوگ شرک پر تھے، وہ جو مشرکین تھے ان میں سے ایک بڑی تعداد مسلمان ہو گئی تھی، اور مکہ سے آنے والے مہاجر پلس انصار یہ مسلمانوں کا طبقہ ہو گئے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو تھے تو اوس و خزرج قبائل کے، لیکن ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ابھی تک شرک پر تھے۔ تیسرا طبقہ وہ تھا جو یہودیوں کا طبقہ تھا۔ یہ 3 طبقات تھے وہاں پر۔ اب جو ایک طبقہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مسلمان ہو گئے تھے، انہی کے فیملیز کے دوسرے لوگ وہ تھے جو ابھی تک کافر و مشرک تھے۔
یہاں پر ایک اور طبقہ بھی ہمارے سامنے آیا. وہ طبقہ وہ تھا جنہیں ہم منافق کہتے ہیں، جو حالات کے ظاہری طور پر مسلمانوں کی کامیابیوں اور اقتدار کو دیکھ کر انہوں نے بہتر سمجھا کہ ہم بھی کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، مگر ان کے دلوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بجائے معاذ اللہ بغض و نفرت بھرا ہوا تھا. ان کا جو سرکردہ شخص تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول. یہ سرکردہ کیسے تھا؟ ایک تو اس اعتبار سے کہ یہ خزرج کے سرداروں میں سے تھا، وڈیرا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ سے پہلے حضور کے دین کی دعوت مدینہ پہنچنے سے پہلے مدینہ کے لوگ اتفاق کر چکے تھے کہ ہم اس بندے کو عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا ہیڈ بناتے ہیں، اپنے مدینے کا، اس کو سربراہ بناتے ہیں. یہاں تک کہ اس کے لیے تاج بننے والا معاملہ سنیاروں کے پاس گیا ہوا تھا کہ تاج تیار کریں تاکہ اس کی تاج پوشی ہو اور اس کی اقتدار حکومت کا اعلان کیا جائے. ابھی یہ تیاریاں ہی ہو رہی تھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے ہر سال حضور سے ملاقات کر رہے تھے اور آقا کی ہجرت کا پروگرام فائنل ہو گیا. جب آپ مدینہ آ گئے تو حالات بالکل بدل گئے اور لوگوں کی توجہ اور لوگوں کی محبتوں کا مرکز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہو. اب یہ جو عبداللہ بن ابی تھا خود خزرج قبیلے کا تھا اور خزرج کی بڑی تعداد مسلمان ہو گئی. ایک وڈیرا اور سردار ہو، اس کے سردار کے نیچے والے سارے لوگ کسی اور کا کلمہ پڑھ لیں، بیعت کر لیں تو سردار صاحب اکیلا ہی فیل کرتا ہے اپنے آپ کو. اس نے سوچا اب اگر میں الگ مخالفت کرتا ہوں تو میری قوم میرے ساتھ نہیں ہے، میری اپنی قوم کے لوگ ادھر چلے گئے ہیں، عافیت اور خیر اسی میں ہے کہ میں چپ کر جاؤں. تو اس نے چپ ٹھانی، مگر چپ میں اس نے نیک نیتی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ چپ نہیں کی، نفرت اور عداوت کے ساتھ چپ کی اس نے. اور اس کو زندگی بھر مرتے دم تک جب اور جہاں موقع ملا مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا رہا. غزوہ احد کا مشہور واقعہ ہے کہ 300 بندے جو اس کے ساتھی تھے شروع میں شریک ہوئے، 1000 بندہ مسلمانوں کا نکلا، مگر رستے میں کہنے لگا نہیں جی نہیں، آپ نے ہماری بات تو مانی نہیں، آپ نے لڑکوں کی بات مان کر شہر مدینہ سے باہر نکل پڑے ہیں، لہذا ہم نے اپنے آپ کو مروانا نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، میرے ساتھی جا رہے ہیں. 300 بندے اپنے توڑ کے لے گیا حالت جنگ میں جب دشمن سر پہ پہنچا ہوا تھا. یہ میں نے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی. اب یہود کا حال کیا تھا؟ یہود کا معاملہ یہ تھا، یہود کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قین کا. بنو قین کا مدینے کے اندر ہی رہتے تھے، یعنی ان کی رہائشیں مدینے کے اندر ہی تھی، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ مدینے کے اینڈ پر اطراف کناروں پہ رہتے تھے. اوس اور خزرج جو یہاں کے پہلے رہنے والے لوگ تھے وہ صرف کھیتی باڑی جانتے تھے، کھجوروں کی کاشت جانتے تھے، فصلات کی کاشت جانتے تھے، اور پوری تجارتی منڈی کے اوپر جو قبضہ تھا وہ یہود کا تھا. اور یہودیوں کی جو خصلت ہے انتشار پیدا کرنا، لڑائیاں کروانا، یہ خصلت بڑے زور پہ تھی ان کی. اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، ان دونوں کو لڑا کے رکھتے تھے اور خود اسلحہ بناتے تھے اور اپنا اسلحہ بیچتے تھے ان کو، کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ لڑائی جاری رکھوایا کرتے تھے تاکہ ان کی دکانداری چلتی رہے. آج تک ہم یہی کچھ دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کو مسلمانوں سے ٹکروانا، ان کے درمیان ایک خطرہ پیدا کرنا اور پھر اپنے لیے سامان جنگ اکٹھا کر کے ان کو بیچنا. یہ پوری کی پوری ایک نفسیات ہے جو پچھلے 2000 سال سے یہود کی چلی آ رہی ہے. اب یہود چونکہ تورات کے پڑھنے والے لوگ تھے اس لیے ان کے اندر کچھ نہ کچھ علم تھا اور وہ باقی لوگوں کو ان پڑھ سمجھتے تھے. اوس اور خزرج کو، مشرکین کو وہ ان پڑھ سمجھتے تھے. یہ چونکہ اللہ کی کتاب تورات کے جاننے والے تھے لہذا یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اپنے معاشرے کے لوگ، ان سے مشورے کرتے، ان سے مسئلے پوچھتے تھے. مالی طور پہ ترقی کر گئے تھے، پوری مدینہ کی مارکیٹ پہ ان کا قبضہ تھا، دکانداریاں ان کی تھی اور یہ سود خور تھے.
اب اوس اور خزرج لڑائیاں کرتے، جھگڑے ہوتے، یہ ان کو پیسہ بھی ادھار دیتے، ان کو اسلحہ بھی ادھار دیتے، پھر ان کے باغات ان کی زمینوں پہ قابض ہو جاتے، سود کے اندر ساری چیزیں ان کی لے بھی لیا کرتے تھے۔ یہ اس وقت کے حالات تھے جو حضور نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یہود کی جو نفسیات ہے، حضور نبی کریم کے آنے سے یہود پر کیا اثر پڑا، یہودیوں کی کیا فیلنگ تھی، اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک رکھ رہا۔ حدیث پاک کی راویہ ہیں حضرت صفیہ۔ یہ حضرت صفیہ کون ہے؟ یہ آقا کریم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ، ہماری ماں ہیں، یہود کے قبیلے سے تھی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب یہودیوں سے جنگ اور لڑائی ہوئی تو یہ مسلمانوں کے قبضے میں آئیں اور آقا انعامدار نے آزاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا۔ صفیہ بنت ہوئی بن اختب، والد کا نام تھا ہوئی، ہا پر پیش ہے، ہوئی بن اختب۔ یہ کہتی ہیں کہ جس روز حضور نبی کریم مدینہ تشریف لائے، وہ کہتی ہیں میں اپنے چچا اور اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کی اور چچا کی سب سے لاڈلی بچی تھی۔ باپ اور چچا گھر میں آتے تو سارے بچے اگر ان کی طرف دوڑتے تھے تو مجھے میرے چچا بھی اٹھا لیا کرتے تھے، میرے باپ بھی اٹھا لیا کرتے تھے، میں بڑی لاڈلی تھی ان کی۔ جس دن آقا تشریف لائے اس دن میرا باپ اور چچا دونوں صبح صبح نکل گئے اور سارا دن وہی باہر پھرتے رہے۔ شام کو تھکے ہارے، چہرہ سیاہ پڑا ہوا ہے، بڑی چال ڈھیلی ڈھالی گھر کے اندر آئے تو چچا میرا پوچھتا ہے باپ سے، سمجھدار ہوں گی، چھوٹی بچی نہیں ہوگی، ظاہر جن کا نکاح ہوا غزوہ خیبر کے موقع پر تو وہ اتنی چھوٹی نہیں تھی، 10-12 سال کی عمر اس ٹائم بھی تھی۔ تو فرماتی میرے چچا نے باپ سے پوچھا کیا یہ وہی ہے، حضور کی طرف بات کرتے، کیا یہ وہی ہے؟ مطلب یہ تھا جن کا ذکر تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا، کیا یہ وہی ہے؟ میرے باپ نے کہا ہاں وہی ہے، خدا کی قسم وہی ہے۔ تو چچا نے پوچھا پھر کیا ارادہ ہے؟ تو میرے باپ نے کہا مرتے دم تک مخالفت کروں گا۔ یہ سردار تھا یہود کا، اب پہچان چکے تھے کہ یہ وہی ہیں۔ سارا دن وہاں رہے، دیکھتے رہے حالات کو، حضور کو دیکھا، سارا کچھ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جب بھائی بھائی سے پوچھتا ہے کہ بتائیں، چونکہ وہ بڑا عالم ہوگا، بڑا بھائی تھا، کیا یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا ہیں تو وہی۔ پوچھا پھر کیا کرنا ہے، یعنی ایمان لانا ہے یا نہیں لانا؟ تو بڑے بھائی نے جواب دیا پہچاننے کے باوجود مرتے دم تک مخالفت کریں گے۔ وہ کہتے میں یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ ایک اور چیز جو یہود کی نفسیات کے حوالے سے جس کا سامنا حضور کو کرنا تھا مدینے کے اندر، وہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام کون ہے؟ یہ بھی یہودی علماء میں سے، مگر اللہ نے ان کا سینہ کھولا اور انہیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ کیسے مسلمان ہوئے یہ بات سمجھنے والی ہے، جس سے یہود کی فطرت آپ کے سامنے آئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں ان کی فطرت سے پہلے انہی کی جو روایت شروع ہوتی ہے وہ ساری آپ کو سناتا ہوں، بڑی ایمان افروز بات ہے اس میں۔ کہتے لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ سرکار مدینہ تشریف لائے، ان جفل الناس قبلہ قبلہ، لوگ دوڑ پڑے آپ کی طرف۔ وکیل قد قدم رسول اللہ، قد قدم رسول اللہ، قد قدم رسول اللہ، آوازیں لگ رہی تھی رسول اللہ آ گئے، رسول اللہ آ گئے، رسول اللہ آ گئے، 3 بار لوگ یعنی آوازیں لگا رہے تھے، نعرے مار رہے تھے اور جا رہے تھے حضور کو دیکھنے کے لیے۔ مدینے میں آ گئے، رسول اللہ آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے فجئت فی الناس، میں بھی لوگوں میں چلا گیا، ساری دنیا جا رہی دیکھنے کے لیے، میں بھی جاتا ہوں، جا کے دیکھتا تو ہوں نا۔ فجئت فی الناس لانظر، تاکہ میں دیکھوں۔ کہتے فلما تبینت وجہہ، جب میں نے ان کے چہرے کو دیکھا، میری نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑی، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ میرا دل مان گیا حضور کا چہرہ دیکھ کر۔ ابھی کوئی تعلیم نہیں سنی تھی، تلقین نہیں سنی تھی، قرآن نہیں پڑھا تھا، قرآن نہیں سنا تھا، آقا سے ابھی ہاتھ بھی نہیں ملایا تھا، ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، دور سے نگاہ پڑی تو کہتے جب ایمان جب انسان کے مقدر میں ہوتا ہے تو پھر ایسے مل جاتا ہے ایمان۔
اور نہ ہو نصیب میں تو ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ 13 سال ساتھ رہ کر بھی ایمان ان کی توفیق میں نہیں آتا. کہتے جب میری نگاہ پڑی ان کے چہرے پر میرے دل پہچان گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں. فکان اول شیء سمعتہ تکلم بہ، کہتے پہلے الفاظ جو حضور کے میرے کان میں پڑے. مجمع اکٹھا تھا، لوگ بہت سارے جمع تھے، پہلا دن تھا، تو میری نگاہ میں جو میرے کانوں میں جو پہلے الفاظ حضور کے پڑے، میں اس لیے زور دے رہا ہوں آقا مکہ سے مدینہ آ چکے ہیں. میں نے ایک جمعہ غالباً پچھلے جمعہ یا اس سے پچھلا آپ کو جمعہ کا وہ خطاب سنایا تھا جو حضور نے وہاں پر پہلے جمعہ پر کیا تھا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ آقا کی نگاہ میں دین کے اندر اہم باتیں کیا ہیں، ہمارے دین کی بنیادی بات کیا ہے جس کی حضور دعوت دے رہے ہیں. آپ پہلے دن آ کر جن باتوں کو اٹھاؤ گے ان باتوں میں کوئی وزن ہوگا نا. آپ وہ باتیں کر رہے ہیں، آج ہی بندہ آیا، آج ہی ملاقات ہو رہی ہے، تو پہلا کلام کیا ہے، پہلی گفتگو کیا ہے، پہلی دعوت کیا ہے، ابتدائی حضور زور کس پہ دے رہے ہیں. کہتے ہیں وہ پہلے کلمات جو میرے کانوں میں پڑے میں نے سنا حضور بول رہے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، آپس میں سلام کو پھیلایا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، چونکہ سلام محبت کی چابی ہے، سلام اچھے تعلق کی چابی ہے. بہت سی احادیث اس پر ہیں، ہم تفصیل سے بات کرتے رہتے ہیں. پہلی بات میں نے یہ سنی، فرما رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام. میں پوری روایت پڑھتا ہوں، روایت میں موتی کیسے پروئے ہوئے، الفاظ کتنے پیارے ہیں. یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگوں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. اطعموا الطعام، جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، دین اس بات کا نام ہے. وصلوا الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اچھا جوڑ کے رکھا کرو، رشتہ داروں سے تعلق نہ توڑو. وصلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کرو. وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کے کسی پہر میں کھڑے ہو کر کوئی چند رکعت نماز بھی پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے، جب دنیا سوئی ہو اس وقت رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں سجدے کیا کرو، آنسو بہایا کرو. کیا ملے گا بدلے میں؟ تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یاد کرنے کے لیے دوہرا، پہلا بات کیا فرمائی؟ سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تیسرا فرمایا رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کے رکھو، اور رات کے اس لمحے میں نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہیں، جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے. تدخلوا الجنۃ بسلام. وہ کہتے ہیں یہ پہلی باتیں تھی جو میں نے سنی، میرا دل مان گیا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اپنا تعارف کروایا کہ جی میں فلاں ہوں، فلاں یہود میں سے ہوں، تو مسلمان ہوتا ہوں. پھر ساتھ ہی کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ یہودی اب خود یہودی ہیں اور ان کے الفاظ ہیں، یہودی بڑے فتنہ پرور لوگ ہیں اور یہ شرارتوں سے باز نہیں آتے. میں اگر اسلام ظاہر کروں گا تو یہ بڑے بہتان تراش لوگ ہیں، میرے اوپر بڑے بڑے بہتان تراشیں گے کہ یہ ایسا بندہ ہے، یہ ایسا بندہ ہے. انہوں نے مجھے خراب کرنے کی کوشش کرنی ہے. میرے اسلام کے اظہار کرنے سے پہلے آپ ذرا ان سے میرے بارے میں پوچھ تو لیں کہ میں کون ہوں. میں اعلان کر بیٹھا، ان کو پتہ لگ گیا، پھر تو ان کی ٹون اور ہو جائے گی، ان کی لینگویج زبان بدل جائے گی. آپ میرے اسلام لانے سے پہلے ان سے میرے بارے میں پوچھیں. سرکار نے کچھ یہودیوں کو بلوا لیا، ان کے جو سرکردہ بندے تھے. عبداللہ بن سلام کمرے کے اندر چلے گئے، سامنے نہیں بیٹھے، پیچھے چلے گئے، چھپ گئے. پوچھا تم میں عبداللہ بن سلام نام کا ایک بندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہے. پوچھا کیسا بندہ ہے؟ پوچھا کیسا بندہ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، انہوں نے حضور کا نام لے کر کہا ہوگا کہ جی ہمارا بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑے عالم کا بیٹا ہے، عالم ابن عالم، خود بھی بڑا عالم ہے، باپ بھی بڑا عالم تھا، افضل بن افضل، ہم میں بڑی فضیلت والا ہے، باپ بھی بڑے اونچے درجے کا بندہ تھا. جب یہ ساری باتیں ہو گئی، عبداللہ بن سلام کمرے سے باہر آئے اور ان سے کہنے لگے اشہد اللہ. پھر حضور نے ان سے پوچھا پہلے اگر وہ مسلمان ہو جائے تو تمہارا کیا رویہ ہوگا؟ تو یہود کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ اسے بچائے، اللہ اسے بچائے.
یعنی اسلام لانے سے اللہ اسے بچائے۔ عبداللہ بن سلام باہر آئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہی یہود تھے، کہنے لگے یہ جاہل ہے، اس کا باپ بھی جاہل تھا، یہ بڑا گندا انسان ہے، اس کا باپ بھی ایسا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سن لی ان کی باتیں، پہلے مجھے کیا کہہ رہے تھے، اب یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ قوم یہود تھی جنہوں نے اسلام دشمنی کے لیے کمر کس لی تھی اور طے کر لیا تھا کہ ہم نے کبھی، سپورٹ تو دور کی بات ہے، ہمیشہ ان کی مخالفت کرنی ہے۔ اور مکے والے جب بھی چڑھائی کرتے تھے مسلمانوں پر تو یہود ان کی سپورٹ کرتے تھے، منافقین ان کی سپورٹ کرتے تھے۔ حاضرین ذی وقع، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور یہ سارے حالات آپ کے سامنے تھے، آپ نے 3 سب سے پہلے بڑے قدم اٹھائے۔ ریاست مدینہ کے قیام کے بعد آپ نے 3 بڑے قدم اٹھائے۔ ان میں سے سب سے پہلا قدم مسجد نبوی کی تعمیر تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر، یعنی مسلمانوں کو ایک مرکز چاہیے۔ آپ کسی کے ڈیرے پہ بیٹھ کے بات کریں گے، کسی کی حویلی میں جا کے باتیں کریں گے، کہاں بیٹھیں گے؟ ایک مرکز چاہیے تھا اسلام کو، اور وہ مرکز مسلمانوں کا مسجد ہوا کرتا ہے۔ تعمیر مسجد کے لیے وہ جگہ جہاں پہ آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے والا ایک خالی پلاٹ تھا جہاں پہ لوگ اپنی کھجوریں وغیرہ خشک کرنے کے لیے بچھاتے تھے۔ وہاں پر تھوڑی بہت قبریں تھی پرانے زمانے کے مشرکوں کی، کوئی 2-4 درخت تھے، کچھ نیچے کھڈے گڑے پڑے ہوئے تھے۔ سرکار نے پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ تو جیسے لوگ ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ بنائیں۔ یہ 2 بچے تھے یتیم، ان کا والد فوت ہو گیا تھا، ساحل اور سہیل نام تھے بچوں کے، ساحل اور سہیل جی، ان کی زمین ہے۔ آپ نے بچوں کو بلوایا، کہا بیٹا مسجد بنانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے یہ تحفہ حاضر ہے۔ سرکار نے کہا یتیم بچے ہیں، ان کی مال کو ہم تحفہ کیسے قبول کر لیں گے؟ اس کی قیمت لگائی گئی، اور اس زمانے میں 10 سونے کے دینار، جو اچھی بڑی رقم ہوتی ہے، وہ رقم طے پائی۔ وہ رقم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے ادا فرمائی، اور اس طرح مسجد کے لیے پلاٹ لے لیا گیا۔ پھر جو کھجوریں تھیں ان کو گرا دیا گیا، قبریں جو مشرکوں کی تھی اس کو برابر کر دیا گیا، گڑھے برابر کر دیے گئے، اور تعمیرات کا آغاز ہوا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود مسجد کی تعمیر کے لیے اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کے لا رہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب لوگ دیکھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ۔ سردار لوگ آپ جانتے ہیں ہمیشہ کبھی سردار اس بات میں اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ مل کے کام کریں۔ یہ لوگوں کے سامنے رویہ تھا۔ آپ چاہتے تھے ظاہر ہے کہ یہ کام اللہ کے گھر کا ہونے والا ہے، اور اللہ کے گھر کی کیا عزت اور مقام ہوتا ہے، اللہ کا نبی خود اس کے لیے پتھر اٹھا کے آتا ہے۔ اور خانہ کعبہ کی بنا کے لیے بھی آپ جانتے ہیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خود پتھر اٹھا کے گارا اٹھا کے بنا رہے تھے اللہ کے گھر کو۔ تو اللہ کے گھر کا بنانا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی خدا کے گھروں کے پتھر اٹھاتے رہے۔ اور پھر کچھ اب ایک جیسے ایک شعر ہوتا ہے، شعر حضور شعر نہیں کہتے تھے، مگر گفتگو کلام بلا تکلف ہی ایسی شکل میں آ جاتا تھا کہ جیسے ایک رنگ بن جاتا ہے کافیہ کا۔ فرمایا اللہم ان الاجر اجر الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ سنو اجر تو آخرت کا اجر ہوتا ہے، اے اللہ مہاجروں انصار پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یہ شعر بھی پڑھ رہے تھے، کام بھی کر رہے تھے، اور پتھر بھی اٹھائے جا رہے تھے۔ بعض صحابہ نے آ کر حضور سے پتھر لینا چاہا تو فرمایا جاؤ تم وہاں سے اور لے کر آؤ، اللہ کی بارگاہ سے جو اجر ملنا ہے میں بھی اس کا طلبگار ہوں، جو اللہ اس طرح اجر دینے والا ہے۔ جب حضور کو دیکھا لوگوں نے تو انہوں نے ان کے منہ سے نکلا لئن کادنا والنبی یعمل، اگر ہم بیٹھے رہے اور اللہ کے نبی پتھر اٹھاتے رہے اور وہ کام کرتے رہے، لذالک من العمل المدلل، یہ تو گمراہی والا کام ہے کہ نبی اٹھائیں اور ہم بیٹھ کے دیکھتے رہیں اس کو۔ اس طرح ایک جوش صحابہ کرام میں بھر گیا تھا، اور وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے اندر مسلسل لگے ہوئے تھے۔ پہلی بار جو مسجد بنائی گئی وہ 98/115، یعنی چوڑائی اس کی جو تھی وہ 98 تھی اور لمبائی اس کی 115۔ یہ پہلی مسجد جو بنی تھی اس کی جو پیمائش تھی وہ یہ تھی۔
اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ کنال سے اوپر بنتی ہے جگہ یا کتنا بنتی ہے، 98 ضرب 115 دیں گے تو اس سے آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ جب مسجد بنا لی گئی تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ لوگوں کو مسجد بلانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ ابھی تک اذان کا حکم نہیں نازل ہوا تھا، اذان کے بارے میں کچھ طے نہیں ہوا تھا۔ بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، لوگوں کو بلائیں کیسے کہ آؤ مسجد آؤ۔ اب تجویزیں مشورے ہو رہے ہیں، لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ کسی نے کہا ایک اونچا سارا جھنڈا رکھتے ہیں لکڑی بانس کے اوپر، اس جھنڈے کو اونچا کر کے ہلایا کریں گے تو لوگوں کی نظر پڑ جایا کرے گی بلا رہے ہیں مسجد کے اندر۔ اصل میں جنگوں میں انہوں نے یہ حالات دیکھے تھے، جنگوں میں جھنڈے اوپر اٹھائے جاتے تھے، چونکہ جنگی ماحول تھا ان کے خیال میں یہ تجویز آ گئی۔ کسی نے کہا کہ نہیں، ایسا کرتے ہیں ہم آگ جلایا کریں گے نماز کے ٹائم پر، آگ کا شعلہ دھواں اٹھے گا تو لوگ کو پتہ لگ جائے گا ٹائم ہو گیا نماز کا۔ کسی نے کہا کہ نہیں، ایک وہ جو ہارن بگل ہوتا ہے وہ لے کر رکھتے ہیں، ناقوس جسے کہتے ہیں، اس کو بجائیں گے، اس کی آواز کے ساتھ مدینے والوں کو پتہ چل جایا کرے گا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ناقوس یہودی بجاتے تھے اپنی عبادت کے لیے، آگ جلانا مجوسیوں کا کام تھا۔ سرکار نے ان ساری باتوں کو ناپسند کیا، کہا نہیں، فیصلہ اس وقت نہیں ہو سکا۔ رات کا ٹائم آ گیا۔ عبداللہ بن زید نام کے صحابی تھے جنہیں خواب میں اللہ تعالی کی طرف سے آذان کے الفاظ بتائے گئے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی، وہ وہاں سے گھر سے اٹھے، ابھی فجر نہیں ہوئی تھی، تہجد سے پہلے کا ٹائم تھا۔ بھاگے بھاگے سرکار کی بارگاہ مسجد آ گئے کہ یا رسول اللہ پاک نے مجھے یہ الفاظ خواب میں سنائی دیے گئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور وہ الفاظ سارے انہوں نے بتائے۔ ابھی وہ یہ بتا ہی رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے اپنی چادر سیدھی کرتے ہوئے تیزی سے آ رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ یہ الفاظ میرے خواب میں مجھے بتائے گئے ہیں، مگر ان کے بتانے سے پہلے عبداللہ بن زید پہلے پہنچ چکے تھے۔ آپ نے عبداللہ بن زید سے کہا بلال کی آواز خوبصورت بھی ہے، بلال کی آواز اونچی بھی ہے، عبداللہ تم یہ الفاظ پڑھتے جاؤ بلال کے سامنے اور بلال ان کو اونچی آواز سے پکارتا جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں لکنت تھی اور شین نہیں بول سکتے تھے، یہ باتیں کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے، کتب حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی آواز خوبصورت ہے، آواز اونچی ہے ان کی۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ یہ جو بات منسوب کر دی لوگوں نے کہ جناب ان کے منہ میں لکنت تھی، شاید کہ کوئی کوئلہ ان کے منہ میں رکھا گیا تھا کسی نے، یہ باتیں ثابت نہیں ہیں۔ جب یہ ثابت نہیں ہے تو ایک اور واقعہ لوگ ساتھ جڑ لیتے ہیں کہ جی لوگوں نے تنقید کی، یہ سین صحیح نہیں بولتا ہے شین، تو پھر اذان نہیں دلوائی تو پھر سورج طلوع، ایسا واقعہ بھی ثابت نہیں ہے، یہ بھی کتب حدیث میں نہیں ہے۔ قوالوں سے ہم نے سنا، قوالیوں کے اندر پڑھتے ہوئے، مگر یہ کتب حدیث کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں۔ جو بات درست ہے وہی ماننی چاہیے، جو بات ثابت نہیں ہے دین میں اپنے طرف سے باتیں گھڑنی نہیں چاہیے۔ حاضر نذیر وقار، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی چھت پر چڑھے اور حضرت عبداللہ بن زید پہلی دفعہ وہ الفاظ پڑھتے جا رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کی شکل میں دہراتے چلے جا رہے تھے۔ تو یہ پہلا کام تھا مسجد نبوی کی تعمیر کا۔ اس کے بعد جو اگلے دو کام ہیں ان میں ایک مواخات مدینہ اور تیسرا میثاق مدینہ، اس پہ ہم انشاءاللہ آنے والے جمعہ پر بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔